کل کی آیت مطالعہ میں ہم نے عظمت قرآن اور محافظت قرآن کا جو وعدہ اللہ نے فرمایا ہے اس کا چرچہ ہم نے کیا تھا۔ اس سارے رکوع مبارکہ میں سپارے کے شروع ہونے سے پہلے یہاں تک ایک بات ہی کے گرد یہ سارا رکوع ہے وہ ایک نقطے کے منہج پر ہے، ایک ہی نقطہ ہے جس کے گرد یہ ساری آیت ہے، وہ یہ ہے کہ کافروں نے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ سرکار کا مذاق جو اڑایا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی جو تحقیر کرنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا اور آپ کا مذاق اڑانا اتنا ناپسند آیا کہ رب تعالیٰ نے کافروں کی پھر ہر طرح سے ان کی جو ہے رجس و توبیخ فرمائی، اور انہوں نے جس سرکار کو فرمایا نا، انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے کہا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، مذاق اڑاتے ہوئے میرے آقا کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ مجنون ہے معاذ اللہ۔ بس انہوں نے یہ بات کی، پھر اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کا دفاع کرنے کے لیے ہے۔ جناب من کوئی دفاع کرے نہ کرے میرے آقا چھوڑ جائے، ساری مخلوق ہی چلی جائے، اللہ اپنے محبوب کی تعریف کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب وہ خود کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور جب رب خود ہر رحمت، ہر کرم اور ہر عنایت خود دے رہا ہے تو پھر کسی اور کی تعریف کیا کرے؟ کوئی تعریف کرے تو میرے آقا کی کیا کرے جب اللہ تعریف کر رہا ہے؟ تو جناب من کائنات کا خالق جب سائڈ لے رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے مٹنے والے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ۔ حضرت نے فرمایا وہ آپ کو کون کیسے مٹائے جب اللہ ہی آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تعالی نے پھر قرآن نازل کر ایک لائن باندھ دی، پوری ایک ترتیب باندھ دی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے محبوب گھبرائیے نہیں، یہ جو قرآن ہم نے آپ کو نازل کیا یہ برحق ہے۔ آپ کے قرآن جیسا قرآن نہیں، یہ تسلیاں ہیں۔ آپ کے قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکے تو محبوبہ تو جیسا کون لا سکے گا؟ سبحان اللہ۔ آپ کے کلام جیسا کوئی کلام نہیں ہو سکتا تو آپ کی ذات جیسا کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی ظاہری زندگی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو آپ کی روحانیت جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اے محبوب فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، یہ انداز محبت ہے، سبحان اللہ، یہ وہ کلام محبت ہے۔ اللہ پاک فرمایا اے محبوب ان کی طرف نہ دیکھیے، یہ صرف آپ کے ساتھ تھوڑی ہو رہا ہے، ہمارے جتنے بھی ہمارے رسول پیغمبر نبی ہم نے بھیجے سب کے ساتھ یہی کام رہا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ یا تو جس عقیدے پر تھے، کیوں اللہ کے نبیوں کو مذاق اڑاتے تھے؟ اس لیے کہ وہ جس عقیدے پر تھے وہ کافی عرصے سے اس عقیدے پر تھے، تو وہ نئے عقیدے کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنے نبی آئے ان میں سے اکثر نبی جو ہے حالت فقیری میں آئے، یعنی ظاہری حالات ان کے تھے، وہ امیر نہ تھے۔ تمام انبیاء میں سے چند نبی امیر آئے ہیں، باقی سارے نبی غریب آئے ہیں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے غریبوں میں رکھ، فرمایا مجھے غریبوں میں رکھ اور قیامت کے دن مجھے غریبوں میں اٹھا۔ سبحان اللہ۔ بس سنیتوں میں مبارک ہو، تمہارے اہل سنت میں اکثر غریب ہے کیونکہ ہمارے آقا نے غربت کو پسند کیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جس کے بعد 4 ٹکے زیادہ آنے وہ عقیدہ تبدیل کر دیتا ہے، پھر اس کے خیال میں فطور پڑ جاتے ہیں، عجیب و غریب وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غریبوں میں کیوں مانگتے ہیں، امیروں میں کیوں نہیں مانگتے؟ سرکار فرمایا اس لیے کہ قیامت میں آدھا دن پہلے اللہ تعالیٰ غریبوں کو جنت میں داخل کر سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو غریب ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی جان، غریب وہ ہے جو دل کا غریب ہوا ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا ہم نے آپ کی شیعہ سے نکلا ہے، شیعہ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو جن سے بڑی لکڑیوں کو آگ لگائی جاتی ہے، اور دوسرا اس کا معنی جو عرفی ہے وہ یہ ہے کہ سواد اعظم سے یعنی بڑی جماعت سے نکل کر اپنی ایک اور چھوٹی جماعت بنا لینا، اس کو کہتے ہیں فرقہ یا اس کو کہتے ہیں شیعہ۔ اس امت کا پہلا جو فرقہ تھا نا وہ خوارج کا تھا، توجہ کرنا ذرا، اس امت کا پہلا فرقہ جو بنا نا وہ صحابہ کے زمانے میں بن گیا تھا، اس کا نام تھا خوارج۔ وہ خارجی لوگ تھے، وہ ایسے لوگ تھے جو صحابہ کو گالیاں دیتے تھے۔ کس کو گالیاں دیتے تھے؟ صحابہ۔
پتہ چلا صحابہ کو گالیاں دینے والا شخص بدتر شخص ہے۔ وہ حضرت امیر معاویہ سے کو بھی گالی دیتے تھے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی گالیاں دیتے، اور خوارج کے ان فتنوں کے خلاف، ان فرقوں کے خلاف سب سے پہلا جہاد مولا علی نے کیا تھا۔ 13,000 ان خارجیوں کو مار دیا تھا، اور ان کا سربراہ ایک ٹنڈا بندہ تھا، اس کا ہاتھ بھی ٹنڈا تھا، لیکن وہ اپنی خصلتوں کی وجہ سے، شرارتوں کی وجہ سے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اور علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ساروں کو فنار کر دیا۔ اور اس کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب شہید ہوئے تو اس کے بعد شیعان علی جو علی پاک کو ماننے والے تھے، انہوں نے اپنا ایک علیحدہ سے فرقہ بنایا جن کو روافض کہتے۔ اس امت کے پہلے دو گروہ جو فرقے بنے وہ یہی دو تھے، ایک خوارج تھے، دوسرے روافض تھے جن کو رافضی کہتے ہیں، اور پہ ہم جن کو شیعہ کہتے ہیں، وہ کہ اپنے آپ کو خود کہلاتے ہیں شیعان علی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کو کافر کہا، امہات المومنین کو کافر کہا، اس کے بعد جو ہے جو 5 صحابہ کے علاوہ باقی سارے کے سارے صحابہ کافر ہوئے۔ ابھی ریسنٹلی ایک لندن کے ایک ذاکر تھے، انہوں نے کہا کہ امت سے 1400 سال ہو گئے قرآن کو چھپا کے رکھا گیا ہے، امت کو 1400 سال گزر گئے ہیں، قرآن اصل نہیں ہے امت کے پاس۔ تو اس نے کہا، کسی نے سوال کر دیا جی پھر اب قرآن کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ برٹش میوزیم میں تیار ہو رہا ہے۔ کون تیار کر رہا ہے صحیح؟ برٹش کس کو کہتے ہیں؟ برطانیہ کو۔ برطانیہ کون ہے؟ کافر ہے، عیسائی۔ برٹش میوزیم میں قرآن تیار ہو رہا ہے، ان قریب وہ قرآن آئے گا اور امت کو وہی قرآن دیا جائے گا علی کے پاس تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ تمام مسلمان گمراہ، بدراہ اور جو ہے جہنمی ہیں، بچیں گے تو وہی جو صرف شیعہ اعظم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیعہ پتہ لگ گیا کس کو کہتے ہیں، جو ایک سواد اعظم کو، اور آپ کو مبارک ہو، شرق و غرب میں، دنیا کے شرق غرب میں، شمال جنوب میں، آپ جہاں بھی جاؤ گے آپ کے عقیدے کا بندہ آپ کو مل جائے گا، کوئی اور ملے نہ ملے، شیعہ ملے نہ ملے، خارجی ملے نہ ملے، رافضی ملے نہ ملے، آپ کو یہاں ہاتھ باندھنے والا ملے نہ ملے، ہاتھ باندھنے والا یہاں ملے گا لیکن عقیدہ یہاں والا نہیں ملے گا، یہ آپ یاد رکھیے۔ پوری دنیا میں میلاد منانے والے آپ کو سرکاری طور پہ مل جائیں گے، پر صحابہ کو گالیاں دینے والے کہیں کہیں ملیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے سواد آدم آپ کی جماعت ہے، آپ کے عقائد وہی ہیں جو صحابہ کے عقائد تھے، ان میں کوئی رد نہیں۔ آپ کس سے نفرت کرتے ہو؟ ہم نہ صحابہ سے نفرت کرتے، نہ امہات المومنین سے نفرت کرتے، نہ حضور کے غلاموں سے نفرت کرتے، ہم اولیاء کے نوکر، ہم انبیاء کے ادبدار، ہم ہر وہ کام کرنے والے جس کو آمنہ کے لال نے پسند فرمایا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے عقیدے کو تلوا بڑے میں تولتے جاؤ، یہ مت دیکھو کوئی کیا کر رہا ہے۔ فالوور ہونا کوئی کمال نہیں ہے، فالوور میرے آقا کے جتنی کائنات میں کسی کے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، فرمایا ان کے پاس جو بھی رسول آیا، جو بھی رسول آتا تو یہ اس کا مذاق اڑاتے، مذاق اڑاتے۔ میں نے عرض کی نا کہ وہ نبی ہوتے تھے غریب لوگ ہوتے تھے، مالدار مارود۔ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ شریف میں 8ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ایک جگہ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُجْرِمِينَ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، 8ویں پارے میں فرمایا ہم نے جو اکابر لوگ تھے نا، طاقتور امیر مالدار تھے، ہم نے ان کو اللہ کے نبیوں کا دشمن بنایا، وہ اللہ کے دشمن بنے، اللہ کے نبیوں کا دشمن بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ مالدار لوگ تھے، مالداروں نے ہمیشہ اللہ کے انبیاء کی مخالفت کی ہے، کیوں؟ ان سے ان کی جو بری عادت تھی وہ ختم ہونے کا اندیشہ تھا، وہ عیاش پرستی میں مشغول تھے، انہوں نے کہا یہ تو آ گیا مولوی صاحب، یہ تو آگے ہمیں کہتا ہے شراب نہ پیو، سود نہ کھاؤ، جوا نہ کھیلو، اور جو ہے نا عزت پامال نہ کرو، زنا نہ کرو، تو ہم اب کیسے چھوڑے؟ تو لہٰذا انہوں نے اللہ کے نبیوں کے خلاف پروپیگنڈے کیے، اور ہر زمانے میں ہوئے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، سلک کہتے ہیں جیسے سوئی میں دھاگا ڈالنا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کر دینا۔ اب توجہ کرنا، کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، فرمایا ہم نے، اس کے دو معنی ہیں، ہم نے نبیوں کی مخالفت ان کے دلوں میں ڈال دی، یا اس کا دوسرا معنی ہے ہم نے جو ہے نبیوں کے ساتھ مذاق کرنا ان کے دل میں ڈال دیا۔
کیونکہ انہوں نے اتنی اللہ کے نبیوں کی، ایک بندہ عمل کرتا ہے نا صحیح، پھر اس کی عادت بن جاتی ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، پھر اس کی نماز پڑھنا عادت بن جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے مر جاؤں گا نماز نہیں چھوڑوں گا، اور شرابی کہتا ہے مر جاؤں گا شراب، توجہ کہنی تو ایسے ہی ایسے نا، جواری تو کہتے ہیں بھیا جوا نقصان ہے، تیرا گھر تباہ ہو جائے گا، کچھ نہیں بچا تیرے پاس، کہتا نہیں بھی پھر بھی اس میں فائدہ نہیں، کیوں؟ اس کے دل میں سلک کر گیا۔ اللہ نے قرآن فرمایا ما سلککم فی سقر، پوچھیں گے جنتی جہنمیوں سے بتاؤ کیوں تو جنت میں داخل ہوئے، جہنم میں داخل ہوئے، آگے ان کا جواب کیا ہوگا؟ توجہ ہے، ما سلککم فی سقر، پہلا جواب جو وہ دیں گے، میں روزانہ ہر تقریر میں، میرا تو طریقہ یہی ہے، میں ہر تقریر میں یہی بات کرتا ہوں، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، اور پوچھیں گے جہنم میں کیوں آئے، وہ اور کوئی بات نہیں ہے، پہلا جواب قرآن نے بتایا جواب، کہا وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس سے مطلب ہے اپنی مرضی کی نماز پڑھتے، نماز تو پڑھتا ہے ہر مسلمان، لیکن اپنی مرضی کی جو پڑھتا ہے، فجر پڑھی پڑھی نہ پڑھی نہ پڑھی، زور پڑھی، فجر تو پڑھتے ہی ہیں، زور پڑھی نہ پڑھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھیا، پر میرا تو بنتا نہیں نا کہ میں آپ کو زبردستی پکڑوں، یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائے نا جناب من، اللہ کو جواب دینا ہے، تو اسی لیے نماز کو اپنے اوپر بھائیا لازم کر لو بس، چھوڑ دو باتیں، اور نوجوانوں بھائیوں چھوڑ دو، بس یہی چیز ہے۔ وہ پوچھیں گے کیوں جہنم میں ہے، وہ کہیں گے نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا کذالک نسلک فی قلوب المجرمین، توجہ ہے میرے بھائیوں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں میں یا تو اللہ کے نبیوں کی دشمنی دل میں ڈال دی، یا پھر اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ مذاق کرنا ان کے دلوں میں ڈال دیا، یا پھر اللہ کے انبیاء کی دعوت کو، انکار کو ان کے دل میں ڈال دیا۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، اب اس معنی کو تینوں جگہ پہ رکھ لیجئے، وہ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے کتاب پر، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے اللہ کے انبیاء پر۔ لا یؤمنون بہ سے مراد یا تو قرآن ہو سکتا ہے، بہ سے مراد یا تو سونے آقا کی جان ہو سکتی ہے، سرکار کو رکھیے یا قرآن کو رکھیے، دونوں باتیں ایک ہی ہیں، کیونکہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی ہے۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، سنت کہتے ہیں طریقے کو، سنت کسے کہتے ہیں؟ طریقے کو، اور سنتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سنت مؤکدہ، ایک ہوتی ہے سنت غیر مؤکدہ، جیسے ہم نماز میں بھی کچھ سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، کچھ سنت غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہیں اس کی پہلی 2 رکعت جیسی پڑھی جاتی ہے، دوسری 2 رکعت بھی اسی طرح پڑھی جاتی ہے، ایسے نہ صحیح، اس کی پہلی اتحیات عبد و رسول تک نہیں پڑھی جاتی، غیر مؤکدہ عرض کر رہا ہوں، جیسے عصر کی 4 سنتیں اور عشاء کی 4 سنتیں، ان میں پہلی اتحیات کہاں تک پڑھنی ہے؟ یوم یقوم الحساب تک پڑھنی ہے، کہاں تک پڑھنی ہے صحیح؟ یوم یقوم الحساب تک پڑھنی ہے، اور تیسری رکعت میں سبحانک اللہم بھی پڑھنا ہے، علم شریف بھی پڑھنی ہے، سورت بھی پڑھنی ہے، چوتھی رکعت میں علم شریف اور جیسے پہلی 2 رکعتیں پڑھی تھی ایسے پچھلی 2 رکعتیں، اور یوم یقوم الحساب تک۔ سنت مؤکدہ، توجہ ہے نہیں کہا ذرا سن کے، سنت مؤکدہ وتر اور فرض میں پہلی اتحیات عبدہ و رسول تک پڑھنی، صرف سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑ کے باقی جب بھی پڑھیں گے عبدہ و رسول تک پڑھیں گے، اس سے اوپر نہیں پڑھیں گے۔ جس نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد، محمد کا نام لے لیا تو اس پر سجدہ صاحب واجب ہو۔ اور فرضوں میں فرق کیا ہے؟ فرضوں میں جناب من سنت مؤکدہ جو ہے اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف علم شریف اور اس کے ساتھ سورت پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم نہیں پڑھا جائے گا۔ اور جو صرف فرض ہے، فرضوں کو سن لیجئے، فرضوں کو سن لیجئے، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت، پہلی 2 رکعت سب کی ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے، سنت مؤکدہ اور فرضوں میں عبد و رسول تک، غیر مؤکدہ میں یوم یقوم الحساب تک، تیسری رکعت میں سنت مؤکدہ اور واجب وتر میں جناب من علم شریف اور سورت، اور جناب من جو صرف فرض ہے اس میں صرف علم شریف پڑھنی ہے۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا پڑھو گے؟ اور لڑکوں کیا پڑھو گے؟ علم شریف پڑھو گے، سورت نہیں پڑھیں گے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو اور اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً کیا ہو، فعلاً کیا ہو، یا کرنے کا حکم دیا ہو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اس کو اصل میں اس کا سنت کا طریقہ، اللہ نے فرمایا وقد خلت سنت الاولین، آنکھوں سبحان اللہ، ایسے قرآن اہمیت والا ہے کہ نہیں ہے؟ فائدے والا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں ساری باتیں قرآن سکھاتا ہے۔ وقت
وقد خلت سنت الاولین، فرمایا پہلے بھی یہی طریقہ گزر چکا ہے کہ کافر ایمان نہیں لائے. ولو فتحنا، انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ فرشتہ کیوں نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون، اللہ فرمایا اگر ہم آسمانوں میں سے کوئی دروازہ ان کے لیے کھول دیں. اس کا پتہ چلتا ہے سائنس جہاں بھی پہنچ جائے تو آسمان کے نیچے ہی کھڑی ہے، لیکن ہمارے نبی تو سبحان اللہ، ہمارے آقا کی تو کیا ہی بات ہے، آنی آن میں میرے محبوب تمام آسمانوں کے دروازوں کے پار پہنچے. ایسے آ گیا نا میرے آقا کے معراج کا مہینہ. فرمایا ولو فتحنا علیہم بابا من السماء، فرمایا اگر ہم ان کے لیے کوئی آسمان کا دروازہ کھول بھی دے فظلوا، تو وہ یہ چڑھتے رہے. فضل کہتے ہیں سارے دن کے وقت میں کوئی کام کرنا اور رات کے وقت میں کوئی کام کرنا، تو اہل عرب کہتے ہیں باتا. دن کو کہتے ہیں ظلہ، رات کو کہتے ہیں باتا. اللہ نے فرمایا اگر دن رات یہ فیہ یعرجون، یہ رات کہتے ہیں اوپر چڑھنے کو، اگر یہ چڑھتے رہیں، جٹ تیارے آ گئے نا، چڑھتے رہیں تو یہ کبھی بھی آسمان کے پار نہیں پہنچیں گے. لقالو، فرمایا اگر کھول بھی تب بھی یہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا، فرمایا تب بھی یہ کہیں گے ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم جو لوگ ہیں وہ جادو کیے گئے. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا نظر بندی کیا ہوتی ہے اور جادو کی اصلیت کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام حضرات